ایک آدمی نے قسم کھائی کہ خدا کی قسم دودھ نہیں پیوں گا، پھر وہی دودھ جما کر دہی بنائی یا لسی بنا دی یا مکھن بنایا اسی دودھ کو، تو اس کے بعد اس دہی کو کھایا یا لسی کو کھایا یا مکھن کو کھایا۔ علماء نے فرمایا کہ ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے کہ میں یہ دودھ نہیں پیوں گا، پھر وہ اسی دودھ کو دہی بناتا ہے یا لسی بناتا ہے یا مکھن نکال کر کھاتا ہے، تو اس سے اس کا قسم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ دہی یا لسی بنانے سے وہ جنس تبدیل ہو گئی، اب اس کا قسم نہیں ٹوٹے گا۔ کسی نے یوں قسم کھائی یہ جو بکری کا بچہ ہے اس کا گوشت میں نہیں کھاؤں گا، بعد میں وہ بڑا ہو گیا بکری بن گیا، یا نر تھا تو بکرا بن گیا، اب اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا رہا ہے، تو اب اس کا قسم ٹوٹ جائے گا اور اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ اس قسم کے قسم فضول اٹھانا شریعت میں جائز نہیں، اگر کوئی بندہ اٹھاتا ہے تو اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ کسی نے یوں قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا، یعنی مطلقاً قسم کھائی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اس کے بعد اس نے مچھلی کھائی یا کلیجی کھائی یا اوجڑی کھائی، تو اس کا قسم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ کلیجے کو اور مچھلی کو اور اوجڑی کو عرف عام میں، عام محاورے میں گوشت نہیں کہا جاتا۔ اگر کسی نے قسم یوں کھائی کہ میں آٹا نہیں کھاؤں گا، تو روٹی کھانے سے قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر اسی آٹے سے حلوہ بنا لے یا دوسری چیز بنا لے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ وہی آٹا اگر اپنے منہ میں زبان میں رکھ لے اور کھا لے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ عرف عام میں آٹے سے مراد روٹی لی جاتی ہے۔ کسی نے یوں قسم اٹھائی کہ اپنی بہن یا اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا، بعد میں اس کی بہن یا بیوی سو گئی اور سونے کی حالت میں اس سے بات کی، اگر وہ اس کی آواز سے اٹھ گئی تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اگر اس کی آواز سے اس کو پتہ نہیں چلا، یعنی سونے والے کو پتہ نہیں چلا، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اگر کسی شخص نے یوں قسم کھائی کہ فلاں بندے کے ساتھ میں بات نہیں کروں گا جب تک کہ مجھے امی اجازت دے، یا جب تک کہ مجھے استاد اجازت دے، یا جب تک کہ مجھے والد اجازت دے، ابو اجازت دے، تو پھر میں بات کروں گا۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ اس سے بات کی، لیکن اس کے بات کرنے سے پہلے استاد نے اسے اجازت دی تھی، امی نے اسے اجازت دی تھی، یا والد نے اس کو اجازت دی تھی، لیکن اس کی اجازت کا اس کو علم نہیں تھا، اس کے علم ہونے سے پہلے اس سے بات کر دی، تو اس کا قسم ٹوٹ جائے گا، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ کسی نے یوں قسم کھائی کہ اس لڑکے سے یا اس لڑکی سے بات نہیں کروں گا، پھر وہ لڑکا یا لڑکی جوان ہو گئی، یا جوان ہونے کے بعد وہی لڑکا یا لڑکی بوڑھی ہو گئی، اب اس سے بات کر رہا ہے، تو اب بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ یاد رکھیں کہ اس طرح کے قسم اٹھانا فضول ہے، اس طرح کے قسم اٹھانے سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کے قسم اٹھاتا ہے تو اس کے بعد وہی کام کرتا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اس طرح کی قسم کو توڑنا افضل ہے اور اولا ہے۔ جو کام شریعت نے ہمارے لیے حلال کیا ہے اس کو ہم قسم اٹھا کر حرام کریں گے تو اس سے ہم گناہ گار ہوں گے۔ اگر کسی نے یوں قسم کھائی کہ میں فلاں شخص کا چہرہ نہیں دیکھوں گا یا تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے ملاقات نہیں کروں گا۔ بعد میں اس شخص کا چہرہ دور سے دیکھا تو اس سے اس کا قسم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ چہرہ دیکھنے سے مراد ہے اس سے کلام کرنا اور اس سے بات کرنا، اس سے بیٹھنا۔ اگر کسی نے یوں قسم کھائی کہ میں یہ کار نہیں خریدوں گا، اور بعد میں وہی شخص دوسرے کو پیسے دے رہا ہے کہ یہ جو کار ہے مجھے خرید کر دے، تو اس سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ خریدنے سے مراد وہ خود خریدے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اب یہ خود نہیں خرید رہا۔ اسی طرح اگر یوں قسم کھائی کہ یہ چیز، یہ کار، یہ موٹر سائیکل، یہ موبائل، یہ بھینس وغیرہ میں اس کو نہیں بیچوں گا، پھر بعد میں کسی دوسرے شخص کو کہا کہ یہ چیز جو ہے بیچ دے، تو اس سے بھی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح اگر یوں قسم کھائے کہ خدا کی قسم یہ گھر میں کرائے پر نہیں لوں گا، تو بعد میں اسی گھر کے لیے دوسرے شخص کو پیسے دیے، یہ گھر مجھے کرائے پر خرید کر دیں، تو اس سے بھی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ البتہ
कसम उठाने के वक्त दिल में ये इरादा न करे ये चीज़ मैं अपने घर पर कभी भी नहीं लाऊंगा, अपने तरफ से भी किसी दूसरे की भी तरफ से भी, फिर उसकी कसम टूट जाएगी और उसको कफारा देना पड़ेगा। याद रखें कि इस तरह के फजूल कसम उठाने नहीं चाहिए, इस तरह के फजूल कसमों से बचना चाहिए। अगर यूँ कसम खाई कि मैं अपने इस बेटे को नहीं मारूंगा, बाद में किसी दूसरे शख्स से पिटवा दिया, मरवा दिया, तो इससे उसकी कसम नहीं टूटेगी। अगर किसी ने यूं बेवकूफ़ाना कसम उठाई कि खुदा की कसम मैं रोज़ा नहीं रखूंगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि इस किस्म के कसम नहीं उठाने चाहिए जो शरीयत के खिलाफ हों। अगर किसी ने शरीयत के खिलाफ कसम उठाई तो उसको तोड़ना चाहिए और कफारा देना चाहिए। अगर किसी बंदे ने यूं कसम उठाई कि खुदा की कसम मैं रोज़ा नहीं रखूंगा, बाद में उसने रोज़ा रखा और एक घड़ी के बाद यानी कुछ लम्हे के बाद उसने रोज़ा तोड़ दिया, तो उसका कसम टूट गया, उसको कफारा देना पड़ेगा। अगर यूँ कसम उठाए कि खुदा की कसम एक रोज़ा नहीं रखूँगा, तो एक रोज़े से मुराद है जब तक कि वो इफ्तार न कर ले, तो जब इफ्तार करेगा तो उसका कसम टूट जाएगा। और याद रखें कि इस किस्म के कसम को तोड़ना चाहिए। अगर किसी ने यूँ अहमकाना कसम उठाई कि खुदा की कसम नमाज नहीं पढ़ूँगा, तो ये कसम भी फजूल है। तो अब उसकी कसम कब टूटेगी? अब उसने तकबीर तहरीमा कही और क़ियाम किया और रुकू किया, जब तक कि एक सजदा नहीं किया तो उसकी कसम नहीं टूटेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को दीनी मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल